السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک باندی کی حاضر دماغی سے سیٹھ بچ گیا۔ مدائن بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زید گھوڑا سواروں کے ساتھ نکلا۔ گھوڑا سواروں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک لونڈی بھی تھی۔ وہ لونڈی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ گھوڑے سواروں نے اس آدمی کو دھمکی آمیز لہجے میں پکارا کہ اس لونڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس آدمی کے پاس ایک تیر کمان تھی۔ اس نے گھوڑا سواروں میں سے ایک آدمی کو دے ماری جس سے کمان کی تان ٹوٹ گئی اور گھوڑا سواروں کو طیش آ گیا۔ چنانچہ اس شخص کو پکڑ کر لونڈی اس سے چھین لی۔ وہ آدمی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ چنانچہ گھوڑے سواروں کی توجہ کا مرکز وہ لونڈی ہی تھی، اس لیے آدمی کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ گھوڑا سواروں میں سے ایک شخص نے جب لونڈی کے کان کی بالی کو غور سے دیکھا تو بالی میں ایک بہت ہی نادر اور بیش قیمتی موتی نظر آیا۔ لونڈی کہنے لگی، یہ موتی کوئی بڑی قیمت نہیں رکھتا۔ اگر تم اس آدمی کی ٹوپی کو کھول کر دیکھتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کس قدر بیش قیمتی موتی ہے۔ اس نے چھپا رکھے ہیں ان موتیوں کے مقابلے میں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارے گھوڑا سوار اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑے اور جب اس کے قریب پہنچے تو بآواز بلند کہنے لگے، جو کچھ تمہاری ٹوپی میں ہے اسے ہمارے حوالے کر دو، تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ اس آدمی کی ٹوپی میں کمان کی ایک تان تھی جسے اس نے بطور احتیاط چھپا رکھا تھا تاکہ باوقت ضرورت کام آئے، مگر مارے خوف اور دہشت کے اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس تان موجود ہے جس کو کمان پر چڑھا کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ گھوڑے سواروں نے جب ٹوپی کے اندر کا سامان طلب کیا تو فوراً اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو کمان کی تان ٹوپی کے اندر چھپا رکھی ہے۔ وہ ہوشیار ہو گیا اور ٹوپی سے تان نکال کر کمان پر چڑھا لی اور پھر گھوڑے سواروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب گھوڑے سواروں نے اس کی جرأت، بہادری مندانہ کیفیت دیکھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور لونڈی کو چھوڑ دیا۔ اس طرح لونڈی کی حاضر دماغی نے ابن زیاد کے آدمیوں کو ناکام کر دیا اور اپنے سیٹھ کی جان بچا لی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جذبات اور غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔